بحمد اللہ وبفضل اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک، رازق عطا اور تسلیم ہے۔ ہم اس مالک کے کائنات کا اتنا شکریہ ادا کرنے پڑا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اور ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس مال کے کائنات، مال کے عبد و سوال ہے، ہم سب کو اشرف المخلوقات اور اپنا بندہ بنایا ہے۔ درود و سلام امام الہدی، امام اعظم، امام الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حمد اور درود کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بڑی عظمت کا حامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ مہینہ عطا کرتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی شرف کی بات ہے۔ اور آج کا خطبہ جو جمعہ المبارک ہے، یہ بھی بڑے اہم موضوع پر مشتمل ہے۔ آپ نے ایک بات پر غور کرنا ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر انعام ملتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ محبوب پیغمبر، مجھے دین اسلام کے بارے میں کوئی ایسا نقطہ بتایا جس پر میں عمل کروں گا تو جنت میں چلا جاؤں۔ پہلے تو اس بات پہ غور کرو، ایک شخص کے اندر تڑپ گیا اور جنت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت مجھے جنت دے دے، اور اس پریشانی کو محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں رکھ رہا ہے کہ آپ مجھے وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، میں اس کے اوپر عمل کروں، اگر اللہ اس کی عبادت مجھے جنت دے دے۔ بڑی اچھی سوچ ہے۔ امام کائنات، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، جیسا کہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب اسلام میں کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز کا حکم دیا گیا، نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کے بعد روزے کا حکم ہے، روزے کے بعد حج بیت اللہ کا حکم دیا گیا۔ اے صحابی، اب دین اسلام کے بارے میں تو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تجھے معرفت ہو چکی ہے، عقیدہ توحید کو بھی سمجھ چکا ہے، مسائل کو سمجھ چکا ہے۔ میں صرف ایک وصیت کر رہا ہوں، قل آمنت باللہ، ایمان تو لایا ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، آخری زمان پیغمبر پر بھی تیرا ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی جنت پر، جہنم پر، سارے چیزوں پر تیرا ایمان ہے۔ قل آمنت باللہ، ایمان تو لے آیا ہے، توحید کو سمجھ چکا ہے، نماز
اب کیا کر قل آمنت باللہ تم مستقیم، اب اس دین پر استقامت کے ساتھ بیٹھنا، اب اس دین کے اوپر ڈٹنا، نماز ہمیشہ پڑھنا استقامت کے ساتھ، یہی چیز ہے تمہیں جنت دے گا۔ بس ایک وصیت آپ نے کی، اس نے سوال کیا لیکن آپ نے ایک جملے میں بات کو سمجھا دی، ایک جملے میں محبوب پیغمبر نے فرمایا صرف تو اس دین پر استقامت اختیار کر، جب اس دین پر استقامت اختیار کرو گے یہی چیز تجھے جنت دے گا۔ استقامت کا پہلو اہم ترین پہلو جس کو آج ہم اپنے سروں سے نکال چکے ہیں، دل و دماغ سے نکال چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن نہیں پڑھتے، استقامت نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے اور وقت پر نہیں پڑھتے۔ مرضی آتی ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، مرضی نہیں آتی تو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ استقامت نہیں ہے، یہ دین پر مضبوطی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی مرضی کا دین سمجھا ہوا ہے، ہم وقت کے حساب سے ہم بدل جاتے ہیں۔ موسم آیا ماہ رمضان کا، ہم بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی۔ ہاں جب ماہ رمضان چلا جاتا ہے پھر سوچ بدل جاتی ہے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ایک جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو عباد الرحمن اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی مثال ہے۔ اگر وہ بازار میں ہے، وہ گھر میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، صبر میں ہے، حضر میں ہے، ان کا ایک ہی مثال ہے۔ وہ کون سا مثال ہے؟ وہ دینی مثال ہے۔ وہ دینی جذبہ بھی رکھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے ماہ رمضان آ گیا ہم نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، قرآن پڑھنے والے بن گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ گیا، کون سی تلاوت، کون سا قیام، کون سی نماز، ہماری ساری چیزیں بھول گئے۔ اس کو مسلمان نہیں کہتے، ہم رسمی مسلمان ہیں، رسمی مسلمان وقت کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں، موسم کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں، لیکن جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ صبر میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، حضر میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، بازار میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، گھر کے اندر بھی ہر موڑ پر وہ اللہ کو نہیں بھولتا بلکہ ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمان، آج تیری سوچ کو کیا ہو چکا ہے؟ آج ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا، یہ افضل مہینہ ہے جس کی ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک سیکنڈ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن آج ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ تھا، کتنا ہم نے اس کے لیے کوشش کی، کتنے لوگ آئے اور جمعہ پڑھ رہے ہیں، سستی کے ساتھ آئیں گے، پر جیسے روٹین چلتی ہے وہی روٹین آج کل چل رہی ہے۔ نماز کا ٹائم ہوگا آئیں گے، پہلے نہیں آئیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، چاہیے تو یہ تھا اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو بدلتے، زندگی کے اندر انقلاب آتا، تبدیلی آتی، صورت پر بھی سیرت پر بھی ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا، کیونکہ مہینہ تو ایسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صحابی رسول کو کیا فرما رہے ہیں؟ اس بات کو نہیں بھولنا، اس نقطے کو نہیں بھولنا۔ صحابی رسول آ رہے ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، ان پڑھ انسان ہیں، لیکن سوال کیا کر رہے ہیں؟ محبوب پیغمبر کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی عمل بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو، میں اس کے اوپر عمل کروں، عمل کرنے کے بعد پھر مجھے اس کا نتیجہ کیا ملے کہ اللہ رب العزت مجھے قیمتی جنت عطا کر دے۔ محبوب پیغمبر اس کو واضح نصیحت کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اے میرے صحابی رسول، اس دین پر ڈٹ جاؤ، عقیدہ توحید پر ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے، ہاں اگر زندگی کے اندر ماہ رمضان مبارک مہینہ آ جائے پھر استقامت کے ساتھ یہ روزے بھی رکھنے۔
وعدے کو پورا کرنا ہے، مال نصاب کو پہنچے زکات دینی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہمت دی ہے، دولت دی ہے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنا ہے، حج بیت اللہ بھی ادا کرنا ہے۔ جب یہ کام کرو گے اللہ تمہیں جنت ضرور دے گا۔ لیکن آج صورتحال کچھ اور ہو چکی ہے، کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، کوئی دین پر عمل سے معنوں میں نہیں ہے۔ صحابی رسول محبوب پیغمبر کے صحابہ جو بات سنتے تھے فوراً اس میں عمل کرتے تھے۔ آج ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ عملی میدان میں ہم کورے کے کورے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس جتنا علم تھا اتنا عمل تھا، جو بات سنتے تھے اس کے اوپر فوراً عمل کرتے تھے۔ آج ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ استقامت نہیں ہے، اس کو مومن نہیں کہتے، اس کو عباد الرحمن بندے نہیں کہتے۔ عباد الرحمن بندے پہلے کچھ سب میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد میں آگے تو نمازی بن گئے، مسجد سے باہر چلے گئے تو بے نمازی بن گئے، سچے لوگوں میں داخل ہوئے سچ بولنے لگ گئے، بے دین ہونے لگے تو بے دین بن گئے۔ کیا اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان مستقل مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بعد سفید نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام، لگتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے اوپر بھی بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ آپ صحابہ کو فرماتے ہیں شیخت ہو سورۃ الواقعہ والہود، مجھے سورۃ واقعہ اور سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ وہ کیسے؟ سورۃ واقعہ کے اندر کیا ہے؟ سورۃ واقعہ کے اندر قیامت کا منظر ہے، قیامت کی ہولناکی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سورۃ ہود کے اندر کیا ہے؟ جب میں نے غور کیا، میں نے تدبر کیا، میں نے دیکھا سورۃ ہود کے اندر صرف ایک ہی آیت ہے جس کے اندر امام کائنات کو اللہ رب العزت نے فرمایا فاستقم کما امرت۔ محبوب پیغمبر آپ کو بھی کس چیز کا حکم دیا کہ آپ استقامت اختیار کریں، آپ کو بھی توحید کا حکم دیا گیا ہے، آپ استقامت اختیار کریں، آپ کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، آپ استقامت اختیار کریں، آپ کو تہجد کا حکم دیا گیا ہے، آپ استقامت اختیار کریں، آپ کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ استقامت اختیار کریں، آپ کو روزے کا حکم دیا گیا ہے، آپ استقامت اختیار کریں، آپ کو نیکی کا حکم دیا گیا ہے، آپ استقامت اختیار کریں۔ فاستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم۔ آخری زمان پیغمبر کو بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ استقامت اختیار کریں، اللہ کے توحید پر ڈٹ جائیں، نماز استقامت کے ساتھ پڑھیں، روزہ بھی استقامت کے ساتھ کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی استقامت نہیں ہے، کوئی دین پر مضبوطی نہیں ہے، عقیدہ توحید کے اندر بھی بگاڑ آ چکا ہے۔ نمازیں ہمارے ہوئی، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ چاہیے تو یہ تھا پہلا جمعہ تھا، جگہ کم پڑ جاتی، خود آتے، بچوں کو لے کے آتے، اول وقت میں آتے، پہلی اذان سن کے آتے، پھر پتہ چلتا یہ واقعی یار مسلمان ہیں، باقی مسلمان ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے، طلب ہے، یہ اللہ کو راضی کرنا جانتے ہیں، لیکن صورتحال زیرو ہے، صورتحال زیرو نظر آ رہی ہے، زیرو۔ لیکن دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں، محبوب پیغمبر کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم زیرو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہی آیت نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر ڈال دیا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فاستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم۔
محبوب پیغمبر آپ کو بھی استقامت کا اختیار کیا گیا ہے، آپ کی دین پر مضبوطی کے ساتھ رہ جائیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے بے شک وہ لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں ہمارا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مستعان اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، جو یہ نعرہ لگاتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے طرف سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ کی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ نمازیں پڑھی جا رہی ہے، استقامت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، قیام ہو رہا ہے، دن کو صیام ہو رہا ہے، رات کا قیام ہو رہا ہے، ان لوگوں کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری ہوتی ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے طرف سے تمہارے لیے ایک انعام ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ نے جو جنت کی بنی ہوئی ہے اللہ نے تمہارے کھاتے میں لکھ دی۔ دین پر استقامت اختیار کرنا یہ استقامت نہیں ہے، اور یہ مستقل مزاجی نہیں ہے۔ مسجد میں آ کے تو نمازی بن گئے، جمعے کے دن ہم نمازی بن گئے، ہفتے کے دن بے نمازی بن گئے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ماہ رمضان آیا تو ہم نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، اچھے بن گئے، جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ چلا گیا ہماری صورتحال وہی بن گئی جو ماہ رمضان سے پہلے تھی۔ مومن کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے، وہ ماہ رمضان ہو، ماہ رمضان کے بعد ہو یا پہلے ہو، وہ اس کا دینی مزاج ہوتا ہے، دینی مزاج کے اندر بگاڑ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا واپس آ گیا ایسے سمجھو کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ کما ولدت ام اليوم، جو اللہ کے گھر کا حج کر کے آیا ہے ایسے سمجھو کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ وہی تو رک چکی ہے، وہی تو آخری زمان پیغمبر پہ آتی ہے، نبیوں پہ آتی ہے، آخری زمان پیغمبر پہ آتی تھی۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا؟ ہاں کچھ آثار ہے، اگر یہ حج سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، فرار کرتا تھا، دھوکا تھا، غلطی اس کے اندر تھی، گناہ اس کے اندر تھے، بدکاری اس کے اندر تھی، لیکن آج حج کرنے چلا گیا ہے، حج کر کے واپس آ گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، تہجد گزار بن گیا ہے، عباد الرحمان بندوں میں شامل ہو گیا ہے، متقی بن گیا ہے، اچھا مومن بن گیا ہے، اب یہ واپس آیا ہے، اب یہ جھوٹ نہیں بولتا، فرار نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بدقیامتی نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ فرار نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، اب یہ واپس آ گیا ہے، یہ نیک بن گیا ہے، تہجد گزار بن گیا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر وقت نیکی کی بات کرتا ہے، برائی سے دور بھاگتا ہے، پتہ چلا کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے، یہ نیک بن گیا ہے۔ ہاں ماہ رمضان کے بارے میں بھی اسی طرح آتا ہے، جس کے ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَرَمْضَانُ إِلَىٰ رَمْضَانَ مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، جس کے ماہ رمضان کو روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، قیام کو قبول کر لیا، نیکیوں کو قبول کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اس نے قیام بھی کیا، روزہ کیا، اور صرف ایک روزہ
صدقہ ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ تو مہینہ پورا ہے، اگر انسان اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، اس کے ایک کلمے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہے، ایک گھڑی کو افضل سمجھتا ہے، اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہتا۔ پھر اعلان ہوتا ہے رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، جس کے ماہ رمضان، جس نے روزے رکھے، اگر زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا، اس نے سنت کے مطابق روزے رکھے، افطار کیے، سحری کی، قیام کیا، نیکی کی، اگر زندگی کے اندر اب انقلاب آ چکا ہے، زندگی سنور گئی ہے، پھر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اگلے رمضان تک اس کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ ورنہ کئی رمضان آئے ہیں، کافی لوگوں کو دیکھا ہے کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری کے آثار نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے گا کبیرہ گناہ ہے، یہ غلطی کر رہا ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، کڑیا نوجوان ہیں، لیکن اگر روزے کا نام لے پتہ نہیں ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے۔ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، میں ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، اتنا بہانے بنائے گے ایک روزے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ سنہری موقع عطا کرتا ہے، یہ عظیم گھڑی عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، یہ اس کے اندر نیکی بھی کماتے ہیں۔ یہ جو نیک متقی عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ ان کے لیے عظیم مشق ہے۔ دین میں بہانے نہیں چلتے، دین میں اللہ کی رضا چلتی ہے، دینی نظام چلتا ہے۔ ایک شوق ہو اللہ کی رضا ہو، اللہ چلتے کو دیکھتا ہے، اللہ کرتے کو دیکھتا ہے۔ روزے کا معنی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کا بڑا اجر ہے۔ نقلی روزے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی نقلی روزہ رکھے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے 70,000 کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو فرضی روزہ ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا ہے اے میرے فرشتے لکھ دو اس نے روزہ رکھا، بس تمہارا کام صرف یہ لکھنا ہے، اس کا اجر میرے پاس ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی ہوگا، یہ روزے دار آئے گا، میں اس کو اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا، اس کو خوش کر کے دوں گا، اس کو خوش کر دوں گا۔ روزے کی کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ثواب کو مخفی رکھا ہے، آپ نے پاس رکھا ہے، لیکن یہ تحفہ کب ملنے والا ہے؟ یہ کل قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ جذبے کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، اس کے تقاضے پورے کریں، روزہ رکھ کے سمجھیں کہ یار مجھے روزہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، نہ ہاتھ کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، نہ زبان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، ہر چیز پر روزہ ہو، جسم کے ہر انگ پر، ہر حصے پر روزہ ہو، تو روزے کا تقاضا بھی ہے۔ یہ کیا ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور فراڈی بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن روزہ رکھ کے نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ روزہ کے علاوہ جھوٹ بولتا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن کے اندر ہر گناہ ہو سکتا ہے، ہر عیب ہو سکتا ہے، ہر غلطی ہو سکتی ہے، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ محبوب پیغمبر سے پوچھا گیا تھا محبوب پیغمبر کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں ہوتے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ روزہ رکھ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، چغلیاں کر رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے گھر میں پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ روزے کے اندر بہانے نہیں چلتے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم گلے کرتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، مزدوری کرتے ہیں، ڈیوٹی میں جانا ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا نزلہ ہو جائے، بخار ہو جائے، میں تو بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بیماری ہے۔ ان کے لیے رخصت ہے، ان کے لیے جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، یا وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں، ان کے لیے رخصت ہے، یا جو سفر میں جا رہا ہے اس کے لیے آسانی ہے، رکھ بھی سکتا ہے، رخصت بھی دی ہے، اس رخصت کو قبول کر لے یا اس رکھ لے، کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے ہے جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم تو کڑیا نوجوان ہیں، کوئی بیماری کے آثار نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بہانے بناتے رہتے ہیں، یار ہمیں تو نہیں رکھا جاتا، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے۔ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ان کو بھوک بھی لگنی ہے، پیاس بھی لگنی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ماننا پڑے گا۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے؟ بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا اگر شکریہ ادا کریں تو نہیں کر سکتے، اتنا اللہ نے نعمت دی ہے۔ اگر یہ مہینہ آ گیا ہے تو اگر صبح سے لے کر شام تک اگر انسان حوصلہ کر لے، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گا۔ ذرا غور کرو، ادھر روزے فرض ہو رہے ہیں اور ادھر پھر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جہاد کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، روزے فرض ہوئے، ادھر جہاد کا حکم ہو گیا۔ اے محبوب پیغمبر ان صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں جائیں، کافر سامنے آ چکے ہیں، بتا دیا گیا محبوب پیغمبر علیہ السلام کو تم تعداد میں کم ہو، وہ تعداد میں زیادہ ہے، وہ ہزار کی تعداد ہے، تم بڑے مشکل سے 313 ہو۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو بیان کرتے ہیں، میں رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن صحابہ کرام کو جمع کر کے محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو بدر کے میدان کے اندر لے کے جاتے۔ بتاؤ کسی صحابی نے شفا کیا ہو، گلا کیا ہو کہ ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں، روزہ کھول لیں گے، پاک میں جائیں گے؟ نہیں، محبوب پیغمبر کا حکم کانوں میں کیا، صحابہ کرام مصروفیات کو ختم کر کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ محبوب پیغمبر آپ حکم دیں، حکم کی تعمیل ہو۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ ایمان تھا، اللہ کی رضا تھی، اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا۔ محبوب پیغمبر نے حکم دیا، صحابہ کرام کا جمع کثیر بن گیا۔ سارے صحابہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، سارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ آپ حکم دیں، آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ آپ صحابہ کرام کو لے کر مقام صفا پر پہنچے، وہاں پھر آپ نے مشورہ کیا، میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، تعداد میں کم ہے، سوارے بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، نہ تلواریں پوری ہیں، نہ نیزے پورے ہیں، نہ ڈھالیں پوری ہیں، سوارے سب کچھ ہمارے پاس کم ہے، وسائل بھی کم ہے، آپ حکم دیں، آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے مشورہ ہو رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، محبوب پیغمبر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ عمر بن خطاب بھی یہی بات فرماتے ہیں۔ سیدنا مقداد بن اسود کھڑے ہو جاتے ہیں، محبوب پیغمبر آپ حکم دیں، آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں ہم ہوں گے، آپ درمیان میں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے دفاع کریں گے، اسلام کا دفاع کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ حکم دیں، کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھا، محبوب پیغمبر بھی خوش ہو جاتے ہیں، ساتھ میں نماز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محبوب پیغمبر یہ تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، آپ حکم دیں، ہم اپنی سواریوں سمیت سمندروں میں کود جائیں گے، آپ حکم دیں، کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ محبوب پیغمبر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو لے کر جب بدر کے میدان کے اندر پہنچے، صحابہ کرام کی سوچ تھی وہاں جائیں گے، وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں جائیں گے، وہاں نہائیں گے،
طرح اپنے اوپر پانی ڈالیں گے کچھ ہمیں حوصلہ مل جائے گا. جب بدر کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں وہ کفار جو تھے اس کنویں پر قابض ہو چکے تھے. جب صحابہ کرام کو جس جگہ پر خیمے لگانے کی اجازت ملی جہاں صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا وہ ریگستان ہے, ریتلا علاقہ ہے. آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہے جب گرمی کی شدت ہو اللہ اکبر کبیرہ مہربان بھی ہو اور ریگستان ہو کوئی سایہ نہ ہو وہاں صورتحال اس علاقے کی کیا ہوتی ہے. صحابہ کرام کو ایسی جگہ پہ پڑاؤ کرنے کا موقع ملا جہاں نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی پانی تھا. صحابہ کرام وہاں خیمے لگا دیتے, خیمے لگا کر فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی عبادت اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اللہ کے دربار میں دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ یہ 313 ہے, اگر یہ آج مٹ گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام و نشان لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اگر یہ ہلاک ہو گئے یہ اللہ کے راستے میں کٹ گئے اے اللہ ہمیں فتح دے دے. محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی لمبے لمبا قیام کر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے پھر خوشخبری آ جاتی ہے. باقی وقت اثر کر رہا ہوں, اس کا وقت چاہیے لیکن وہ وقت مختصر ہے. محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ خوشخبری آ جاتی ہے. بس محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس خوشخبری کیا آتی ہے کہ آپ کو فتح ملنے والی. ایک تو خوشخبری یہ, دوسری خوشخبری جبریل امین نے یہ دی کہ فلاں کافر یہاں ملے گا, فلاں کافر یہاں ملے گا. جبریل امین آئے اور نشان نہیں کر کے گئے. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے بھوک کے ذریعے, ثمرات کے ذریعے, مال کے ذریعے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یہ اللہ جب آزماتا ہے آزمانے کے بعد اللہ پھر راستے آسان کرتا ہے. یہ اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ فتح ہماری ہے. ان کو مسلح ہونے کو نہ دیکھو, وہ تعداد میں زیادہ ہیں, سواری ان کے پاس ہے, اسلحے ان کے پاس ہے, اس چیز کو نہ دیکھو. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کامیابی تمہاری ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے, فتح تمہاری ہے. وہ اللہ ان کو ناکام کرے گا, وہ بھاگ جائیں گے, وہ مر جائیں گے. اللہ رب کی طرف سے یہ حکم آ چکا. دوسرا آپ نے فرمایا فلاں کافر یہاں مرے گا, فلاں کافر یہاں مرے گا. آپ نام کے لے رہے ہیں تو نشاندہی پر. اللہ اکبر کبیرہ. بدر والوں کی صورتحال یہ تھی, ایک تو ماہ رمضان تھا, گرمی کی شدت تھی, روزے رکھے ہوئے تھے, سامنے دشمن تھا. صحابہ اکرام کے پاس وسائل کم تھے, سواری بھی کم تھی. حدیث میں آتا ہے جس سواری پر آپ سوار تھے, جس اونٹنی پر آپ کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے, سیدنا لبابہ بھی تھے, سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے رضی اللہ عنہ. اب باری باری سوار ہو رہے ہیں. جب محبوب پیغمبر علیہ السلام سوار تھے, پھر آپ سواری سے اترے, پھر آپ نے فرمایا علی تو اب چڑھ, تیری باری آ چکی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, محبوب پیغمبر دونوں ساتھی, ہم آپ کو باری دینا چاہتے ہیں, آپ سوار رہیں, ہم پیدل چلیں. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیا تم نیکی کا جذبہ رکھتے ہو, کیا میرے اندر جذبہ نہیں ہے؟ کیا تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, کیا میں نہیں راضی کرنا چاہتا؟ نہیں, میں اپنی سواری باری پر سوار ہوں گا, پہلے نہیں سوار ہو سکتا. محبوب پیغمبر علیہ السلام جس سواری پر تھے اس سواری پر بھی 3 آدمی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب صبح کا وقت ہوا, دشمن کا مقابلہ کرنا تھا, کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک لگوٹا باندھا ہوا تھا جسم پر قمیض نہیں تھی. سیدنا سواد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب صبح کے ٹائم محبوب پیغمبر علیہ السلام رمضان مبارک کے مہینے میں صحابہ اکرام کی صفیں بنوا رہے تھے,
सीधी कर रहे थे। महबूब पैगंबर के हाथ में आसन मुबारक था। आपने सैयदना सवाद रज़ियल्लाहु अन्हु को आसन मुबारक के साथ ऐसे लगाया था, फिर जिस्म पर आसन मुबारक लगाया था, कहा पीछे हो जाओ, सीधा किया था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया, महबूब पैगंबर ने फरमाया मैं अल्लाह के पास जाने वाला हूँ, अल्लाह का पैगाम मेरे तरफ आने वाला है, दुनिया में कोई बदला लेना चाहे तो आज मैं हाजिर हूँ। यही सवाल रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं, महबूब पैगंबर आपने बदर के वादी के अंदर मुझे आपने आशा लगाया था, मुझे तकलीफ हुई थी, आज मैं बदला लेना चाहता हूँ। सहाबा इकराम देखकर हैरान हो जाते हैं, सहाबा इकराम सालों रोने लग जाते हैं कि सवाद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या हो गया है, महबूब पैगंबर से बदला ले रहे हैं। तो खड़े होते हैं, आशा अपने हाथ में लेते हैं, कहते हैं उस दिन मेरे जिस्म पर कमीज नहीं था, महबूब पैगंबर अपना कमीज ऊपर करें। जब आप कमीज ऊपर करते हैं, आशे को फेंक देते हैं, आपके जिस्म के साथ लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं और बोसे दे रहे हैं। बात करने का मकसद क्या है? सवारें भी कम थी, वसैल भी कम थे, सब कुछ सहाबा इकराम के पास कम था, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल था, अल्लाह पर ईमान था, अल्लाह की रज़ा थी। सहाबा इकराम ने गिला नहीं किया कि हमारे पास सवारें कम है, वसैल कम है, सामने दुश्मन आ चुका है, कैसे हम हमारे पास तो कुव्वत ही नहीं है, हम कैसे मुकाबला करेंगे। नहीं, महबूब पैगंबर का हुक्म आ चुका है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, अब हमारी जान जा सकती है, माल जा सकता है, सब कुछ कुर्बान हो सकता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से हम पीछे नहीं हट सकते। ये उनके अंदर ईमान था, ये तड़प थी, ये जज्बा था, अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह ने कामयाब कैसे किया कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जाओ मेरे फरिश्ते इनकी मदद करो, जाओ मेरे फरिश्ते जंगी लिबास तुम पहन लो, इनके अंदर शामिल हो जाओ, दुश्मन का दिफा करना है। मुसलमानों की जमात सहाबा इकराम के अंदर शामिल हो। जब अल्लाह ने उनके जज्बे को देखा, ईमान को देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए अमलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम, ऐ बदर के गाज़ियों, ऐ बदर के मुजाहिदों, आज के बाद अमल करना छोड़ दो, मैंने तुम्हारे ऊपर जन्नत को वाजिब करा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बदर पर राज़ी हो चुका हूं। क्यों कहा जाता है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है तो रज़ियल्लाहु, क्यों कहते हैं कि अल्लाह पर ये जमात राज़ी हो चुकी है, अल्लाह इन पर राज़ी हो चुका है। लक़द रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके अंदर जज्बा था, ईमान था, अल्लाह की रज़ा थी, वो दीन से पीछे हटने वाले नहीं थे, हमारी तरह गिल और शिकवे करने वाले नहीं थे। लेकिन आज थोड़ी सी कोई तकलीफ आती है, हम गिले करने लग जाते हैं, शिकवे करने लग जाते हैं। ये माह रमजान का महीना बड़ा अफजल महीना है, शान वाला महीना है, इसकी गनीमत, इसको गनीमत समझे, इसको ज़ाया मत करें। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी पे आपने पाँव रखा, आपने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर आपने पाँव रखा, आपने फरमाया आमीन, फिर आपने तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखा, आपने फरमाया आमीन। सहाबा इकराम ने सवाल किया महबूब पैगंबर पहले आप ऐसा नहीं करते थे, आज ऐसा क्यों किया? महबूब पैगंबर फरमाते हैं मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, आकर कह रहे थे मन अदरका रमजान, जिसने माह रमजान को पाया और उसने अपनी बख्शिश न करवाई, अल्लाह उसको तबाह और बर्बाद। जिसने माह रमजान अजीम महीने को पाया, अपनी बख्शिश न करवा सका, यह बदबख्त इंसान न रखे रोजा। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भेज रहे हैं और जिब्रील अमीन आ रहे हैं, बद्दुआ कर रहे हैं, आप आमीन कह रहे हैं। और दूसरा वो आदमी जो आपने माँ बाप को पाए या दोनों को तो एक को, फिर भी आपने बख्शिश ना करवा सके, ये भी बदबख्त इंसान है, अल्लाह की रहमत से दूर है। तीसरा वो आदमी महबूब पैगंबर का नाम आए, आपके ऊपर दरूद न पड़े, ये भी अल्लाह की रहमत से दूर है, ये भी बदबख्त इंसान है। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके लिए आमीन, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर। जान बूझ कर रोजा न रखना कबीरा गुनाह है, ऐसे भी बैठे हुए हैं रोजा नहीं रखा, मेरा यही पैगाम है, अल्लाह से डर, छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।